اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برکت رمضان، پیارے نبی کی پیاری باتیں کی خوبصورت آج کی نشریات سے میزبان محمد فیضان رضا سہروردی اور افضل اللہ قادری صاحب آپ کو سلام عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، آج 22 شب ہے رمضان مبارک کی اور خوبصورت پینل لے کر میں حاضر ہوا ہوں، تو الحمدللہ آپ یہ ٹرانسمیشن آج کی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں افضل اللہ قادری فیضان رضا سہروردی کا آفیشیل پیج سے اور اسلامک میڈیا پروڈکشن کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے۔ تو میں گزارش کروں گا، ثنا خاں بھی ہیں ماشاءاللہ سے، بہت پیارا پڑھتے ہیں، جناب محمد آصف جلیل صاحب سے کہ تلاوت کلام الہی سنا کر اس آج کی نشریات کا آغاز کریں۔ جناب محمد آصف جلیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، من ناظرین کے دلوں کو منور کر رہے تھے، جزاک اللہ۔ آج کا جو خوبصورت پینل ہے ناظرین، میں آپ کو تعارف کرانا چاہوں گا۔ علماء سے گفتگو، برکت رمضان علماء کے ساتھ، جس میں ہمارا جو مہمان عالم دین ہیں اور ماشاءاللہ سے آپ سب کے اسکرین کے سامنے بھی ہیں، میری مراد حضرت علامہ و مولانا محمد زاہد محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ ہم انشاءاللہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے علماء سے گفتگو میں انشاءاللہ ہم حضرت سے کچھ سوالات کریں گے۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ قرآن پاک کی اہمیت کیا ہے۔ آج کا دور چل رہا ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ آنے والی جنریشن پتہ نہیں قرآن پاک کے ساتھ کس طرح پیش آئے۔ جیسے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم و فرقان حمید صرف رمضان مبارک میں کھولا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے گفتگو کریں گے کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسی تربیت دینی چاہیے ہمیں اپنے بچوں کے والدین کو کہ قرآن پاک کو اپنی زندگی کے معمولات کا حصہ بنا لیں۔ تو انشاءاللہ ہم علماء سے گفتگو میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں اور اس کی کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ ہم علامہ صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور گلدستہ حمد و نعت میں ماشاءاللہ سے میں آپ کو مہمان ثنا خاں کلام الہی سنا رہے تھے، ماشاءاللہ سے محمد آصف جلیل انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور پیارے ثنا خاں ہیں جناب محمد ریحان ارشادی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت ہی پیارے ثنا خاں ہیں، لطیف عباس سے ان کا تعلق ہے۔ انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد انشاءاللہ ممکن ہمیں جوائن کریں گے جناب محمد فرقان قاسمی، انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور آپ کے اسکرین کے سامنے انشاءاللہ
بہت جلد ہم آپ کو انشاءاللہ ان کا کلام الہی اپنا کلام رب العزت اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی فدا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی فدا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی رضا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑا اللہ 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 ہر جگہ ہے گھڑی ہر قدم 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 زندگی کا سفر وہ تیرے ذکر میں لمحہ لمحہ بسر وہ تیرے ذکر میں زندگی کا سفر وہ تیرے ذکر میں کا سفر ہو تیرے ذکر میں زندگی کا سفر ہو تیرے ذکر میں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہر گھڑی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو جل جلالہ اللہ کا ذکر واقعی میں اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ہی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ تو میں اب بہت ہی پہلے ثنا خواہ مہمان ثنا خواہ ہیں، کوشش کروں گا کہ حضور کی عقیدتیں پیش کریں تو ہمارے سینئر ثنا خواہ اس ٹرانسمیشن کا گلدستہ حمد و نعت شریف کا آغاز ہم چاہتے ہیں کہ قاری ہمارے محمد عاصف جلیل صاحب کرے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضور کی بارگاہ میں عقیدتیں سنا کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی
دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کہ نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے کیوں بگڑتا ہے وہ بہن میں سلائے ہوئے ہیں مولا حیدر کے نعرہ مولا حیدر کے مولا حیدر کے مولا مولا حیدر کے میں شان پہ جاؤں بارے بارے اور ایک ہی ہاتھ سے ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں ایک ہی ہاتھ سے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں حاضرون حاضر ناظر نور حاضر ناظر حاضر ناظر نور بشر کہ شکر کرے وہ تیرے شکر کرے وہ تیرے کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کرے وہ تیرے کو چھپائے ہوئے ہیں گولڑی رحمت اللہ علیہ مقطع کے اندر لکھتے ہیں جو دا پلڑا تیرے کیوں نہ کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب کیوں نہ پلڑا تیرے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں
لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم اپنے مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ واہ 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 واہ، بہت ہی خوبصورت کلام ہمارے سینئر ثنا خواہ حیدرآباد کی پہچان ہے، بہت ہی پیارے ثنا خواہ ہیں جناب محمد آصف جلیل، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے، میں نے آپ سے پاک کی اہمیت ہماری زندگی میں کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد علماء سے گفتگو کے پینل میں انشاءاللہ ہم کے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم داخل ہوں گے۔ اس سے قبل دو ثنا خواہ ہیں جس میں ہمارے جناب محمد ریحان ارشادی ہیں، ان سے میں کہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں عقیدتیں سنا کر ہمارے ناظرین اور حاضرین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ جناب محمد ریحان ارشادی۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز ہے، مجھے سارا پیار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، حضور میری تو
ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار میرا قرار تو آپ سے ہے، اور کہاں عرض مدینہ کہاں میری اوقات، یہ حاضری کا شرف بار بار حضور آپ سے ہے۔ واقعی میں حضور کا کرم ہے، حضور کی عطا ہے ہم گناہگاروں پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پیارے محبوب اپنے محبوب کا ہمیں امتی بنایا، اس کا کرم ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت کلام اپنے انداز میں پیش کر رہے تھے جناب محمد ریحان ارشادی۔ اب کمسن ثناء ہیں جناب محمد انیس، جناب محمد انس قادری سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی حضور کی بارگاہ میں عقیدت سنا کر ہمارے ناظرین کے دلوں کو منور فرمائیں۔ میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہنے میں آؤ، تیرے شہنے میں آؤ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیرے شہنے میں آؤ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیرے ملی گئے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی گئے، مجھے موت آقا آئے، مجھے موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے، مجھے موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، میرے سونے سونے گھر کا کبھی رونق عطا ہوا، میرے سونے سونے گھر کا کبھی رونق عطا ہوا، میں دیوانہ ہو جاؤں، میں دیوانہ ہو جاؤں، میں دیوانہ ہو گیا ہو، تیری راہ تکتے تکتے، میں دیوانہ ہو گیا ہو، تیری راہ تکتے تکتے، کسی چیز کی طلب نہ گیا ذوب کو، کسی چیز کی طلب نہ گیا ذوب کو، تو نے اتنا دے دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکوں بھرتے بھرتے، میری ایسی حاضری ہو پھر کبھی نہ واپس ہو، میری ایسی حاضری ہو پھر کبھی نہ واپس ہو، میرے صدقہ پنج تن کا تیری نعت پڑھتے پڑھتے، میرے صدقہ پنج تن کا، میرے صدقہ پنج تن کا، تیری راہ تکتے تکتے، میرے صدقہ پنج تن کا، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہنے میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے۔ واہ واہ، میری بات بن گئی ہے آقا، کیا بات ہے۔ اب انشاءاللہ گلدستہ امدنات کا سیگمنٹ کو ہم یہیں پر ابھی ہم موقوف کرتے ہیں، اور اب ہم پڑھتے ہیں
برکت رمضان علماء کے ساتھ. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے. آپ انشاءاللہ ہم دینی باتیں سیکھیں گے, ہماری اصلاح ہوگی, کیونکہ ہم دنیاوی تعلیم میں زیادہ ہماری توجہ ہوتی ہے. آج کی جنریشن مانتے ہیں دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے, لیکن دنیاوی کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے نا. تو دونوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا. تو ہم علماء سے گفتگو میں ہم بڑھ رہے ہیں, اور بہت ہی خوبصورت پینل ہے ہمارا آج. مہمان عالم دین ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز میں نے آپ کو ان کا تعارف کرایا ہے, تو میں آپ کو ایک بار پھر ان کا تعارف کراتا ہوں. آج کی جو ہمارا جو سیگمنٹ ہے علماء سے گفتگو میں, اس میں ہمیں جوائن کیا ہے حضرت علامہ مولانا محمد زاہد محمود دامت برکاتہ العالیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ قبلہ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت بہت شکریہ. آپ نے قیمتی لمحات میں سے, اپنی قیمتی ٹائم میں سے ہمیں آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا. برکت رمضان, پیارے نبی کی پیاری باتیں کی پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے. علامہ صاحب, آپ کے سامنے آج کا جو موضوع ہے, تو کیا ہماری زندگی میں قرآن پاک کی کیا اہمیت ہے, جو ہمیں قرآن پاک سے جو ہمیں سیکھنا چاہیے, جو قرآن پاک ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہے نا, ہے تو اس کو کس طرح ہم آج کی جنریشن اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے, تو اس حوالے سے علامہ صاحب ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے اور ہمیں بھی بتائیے. جزاک اللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. صدق اللہ العلی العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے میں آپ کی پوری ٹیم ماشاءاللہ سے جو رمضان کی نشریات کو چلا رہی ہے اور امت مسلمہ تک اہل سنت کا پیغام, نظریہ اور عقائد اہل سنت کو امت تک پہنچا رہی ہے, اللہ تبارک و تعالی آپ کی پوری ٹیم کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے. جہاں تک قرآن پاک کی تعلیم اس دور میں دیکھا جائے, جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو فیضان بھائی ہر ملنے والا شخص جو ہے کسی نہ کسی ٹینشن میں مبتلا نظر آتا ہے. چاہے کسی کا تعلق کاروبار سے ہو, چاہے کسی کا تعلق ایجوکیشن سے ہو, کسی کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو, ہر شخص پریشان نظر آتا ہے. کوئی اپنی اولاد کے معاملات میں پریشان ہے, کوئی اپنے بچوں کے فیوچر کے معاملے میں پریشان ہے, کوئی اپنی وراثت کے معاملات میں پریشان ہے, کوئی اپنے کاروبار کے حساب سے پریشان ہے, تو کوئی اپنے فیوچر کے حساب سے پریشان ہے. الغرض ہر ملنے والا آپ کو بتائے گا کہ یار میں فلاں ٹینشن میں مبتلا ہوں, میں فلاں پریشانی میں ہوں. اب ہم غور کریں کہ یہ ٹینشن, یہ پریشانیاں آتی کہاں سے ہیں, کیونکہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے. تو پریشانیوں کو کس نے بنایا, پریشانیاں آئی کہاں سے؟ چلو اگر آ گئی ہیں تو ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے, شوگر کے مرض کا علاج ہے. ہمارے یہاں اعلیٰ قسم کے ڈاکٹر ہر مرض کا علاج لے بیٹھے ہیں, لیکن ٹینشن ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. پریشانی ایک ایسا مرض ہے کہ اس دور کا کوئی ڈاکٹر ہماری پریشانیوں کو مٹا نہیں سکتا. اللہ اکبر. صرف غور کریں کہ یہ پریشانیاں آتی کہاں سے ہیں, ٹینشنیں آتی کہاں سے ہیں, یہ تکلیفیں ہم پر کیوں آتی ہیں, یہ ہم ٹینشن میں مبتلا کیوں ہیں. تو آج سے 1500 سال پہلے فیضان بھائی اس زمین کے تختے پر ایک قوم موجود تھی جن کو لوگ صحابہ کے نام سے جانتے ہیں. 1500 سال پہلے بھی اس زمین پر ایسی ہستیاں تھی کہ ٹینشن تو ان پر بھی آتی تھی, پریشانیاں تو ان پر بھی آتی تھی. دیکھیں بدر کے میدان میں صحابہ پر کیا کیا مشکلات آئیں,
उहद के मैदान में सहाबा पर क्या क्या तकलीफें आई। वो भी एक सहाबी रसूल थे कि जिनका घर एक यहूदी के बराबर में था। जिस यहूदी की जो है खजूर अगर गिरती थी तो सहाबी रसूल को टेंशन होती थी कि उसकी खजूर मेरे घर में गिर जाएगी तो वो हल्ला गुल्ला मचा देगा, परेशानी होती थी। अल्लाह अकबर, आज से 1500 साल पहले कुरान की अहमियत को समझने के लिए इतना काफी है कि उन हस्तियों पर जब परेशानी आती थी, जब वो टेंशन में मुब्तला होते थे, तो वो सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान, अल्लाह अकबर, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते, किसी हकीम के पास नहीं जाते, रहमतुल लिल आलमीन की दरबार में आते, हुजूर सरवर कौनैन की बारगाह में आते, आकर गिड़गिड़ाते, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, फला परेशानी है, फला तकलीफ है, फला टेंशन है। अल्लाह अकबर, किसी सहाबी को किसी भी मामलात में तकलीफ होती, जिब्राइल जा मेरे महबूब को आयतें सुना, मेरे महबूब पर वही को नाजिल फरमा। और हुजूर कुरान पढ़ते थे, हुजूर कुरान पढ़ते थे, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। जब हुजूर कुरान को तरतील देते थे उस ज़बान मुक़द्दस से, वो ज़बान जिसको सब की कुंजी कहें, उनकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम, जब उस ज़बान रहमत से मेरे करीम आका कुरान पढ़ते थे, अल्लाह अकबर, तारीख कहती है सहाबा टेंशन में आते, सिर्फ रसूलुल्लाह की ज़बान अतहर से कुरान सुनते थे। अल्लाह अकबर, उनका कुरान सुनना था, वो कुरान को सुनते रहते थे। अल्लाह उनके सुनने की बरकत से उनकी परेशानियां दूर फरमा देता था। तो आज हम जो परेशानियों में हैं, आज हम जो तकलीफों में हैं, आज हम जो तरह तरह की आजमाइशें हम पर हैं, कारोबार में जो है प्रॉफिट नहीं होता, हमेशा लॉस लेते रहते हैं, हम जो है बच्चों के फ्यूचर में हमेशा परेशान हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर नहीं बन पाता, हमारी औलाद जो है वो अच्छे अंदाज से तालीम हासिल नहीं कर सकती, हमारे घर के हालात खराब हैं, घरों में फसाद हैं, मोहल्लों में फसाद हैं। इसकी एक वजह यह है कि हमने कुरान पाक को छोड़ा हुआ है, कुरान के दामन को हमने मजबूती से नहीं पकड़ा। ये वही कुरान है कि हुजूर ने फतह मक्का के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन। फैजान भाई, रसूलुल्लाह की आखिरी वसीयत थी, हज्जतुल वदा के वक्त रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ए उम्मत मुस्लिमा, मैं तुम्हारे दरमियान दो ही चीजें छोड़कर जा रहा हूं। या रसूलुल्लाह, वो दो चीजें कौन सी हैं? हुजूर ने फरमाया, एक तो कुरान है, दूसरे अहले बैत हैं, कि इनको मजबूती से थाम लो, इनके जिक्र को मजबूती से थाम लो, इनको मजबूती से पकड़ लो। जो इनको मजबूती से थाम लेगा वही हिदायत पर होगा। और आज हम गौर करें कि हमारी परेशानियां तो जाती ही नहीं, हमारी तकलीफें तो जाती ही नहीं, हमारी टेंशनें तो जाती ही नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला के कुरान को भूल जाना, रब तआला के कुरान को न पढ़ना, ये परेशानियों के आने का सबब है, ये मुश्किलात के आने का सबब है। आज हम गौर करें, हमारे यहाँ उमूमन रिवाज पाया जाता है कि जब हम कुरान को खरीदते हैं, अल्लाह अकबर, हम कुरान पाक को उम्दा गिलाफ में लपेट कर फिर उसको आला किस्म के इत्र लगाएंगे और बुलंद मकाम पर रख देंगे। तो मेरे प्यारे फैजान भाई, जब कुरान को बुलंद मकाम पर रखा जाता है, महीने के महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, कुरान को खोलने की तौफीक नहीं मिलती, कुरान को पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती। हालांकि ये वो अजीम किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही, इस किताब में कोई शक की गुंजाइश नहीं। कुरान को खोलें तो हुजूर फरमाते हैं कुरान को देखना इबादत। जब कुरान पर हाथ रखें, कुरान पर हाथ रखना भी इबादत है, और कुरान पाक को छूना भी इबादत है, कुरान को पढ़ना भी इबादत है, कुरान को सुनना भी इबादत है। और ये ऐसी अजीम किताब है कि कायनात में हर किताब के अंदर शबे की जो है गुंजाइश होती है, शक की गुंजाइश होती है, लेकिन अल्लाह का पाक कलाम ऐसा अजीम किताब है, ला रैब फीही, कि जिसके अंदर कोई शक की गुंजाइश नहीं, कोई शक व शुबा नहीं। ये किताब ऐसी किताब है, दलाइल रोशन के साथ किताब है कि कुरान का एक माना अरबी लुगत में ये इसमें मुबालगा का जो है सीगा है। कुरान का माना है कि बार बार पढ़ना। अब कुरान का माना बार बार पढ़ना,
बार बार पढ़ना माना इसलिए है कि जितना दुखों को दूर करेगा, बार बार पढ़ोगे अल्लाह ताला तुम पर बार बार बरकतें फरमाएगा। अल्लाह अकबर। ये ऐसी अजीम किताब है, रब फरमाता है अगर तुम्हें तिजारत करनी है मेरे साथ, अल्लाह के साथ तिजारत करनी है, जिसके बदले में तुम्हें जन्नत अता कर दूं, रहमतें अता कर दूं, तो मेरे कुरान को मजबूती से थाम लो। ये ऐसी अजीम किताब है। तो इस दौर में कुरान पाक की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है, कुरान को पढ़ना जरूरी है। हर घर में, हर मस्जिद में, हर जगह पर कुरान पाक की तालीम को आम करना जरूरी है। अल्लामा साहब, पहले उलमा से सुना है मैंने कि पहले ये होता था कि हर लम्हा, जो हमारे पुराने जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, कि हर लम्हा उनके घरों से कुरान पाक की तिलावत आती थी हैं, और अब जिस घर से कुरान पाक की तिलावत आती है तो पता चलता है कि उसके घर में मैयत हो गई है। ये हाल है। लेकिन कुर्बान जाऊं मैं शेख अमीर अहले सुन्नत पे, जिन्होंने हमें बताया कि कुरान पाक सीखना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, कुरान पाक को मखारिज के साथ सीखना चाहिए। अच्छा, ये होता है शादी है किसी के घर में ना अल्लामा साहब, किसी के घर में शादी है तो काम वो हो रहे हैं जो कुरान पाक के मुनाफे में है ना। कुरान पाक जिस चीज का मना करता है उस शादी ब्याह में क्या होता है, नाच गाने, फंक्शन, डांस, सब कुछ हो रहा है, और फिर आखिर में उस अपनी बेटी को कुरान पाक के साए में जुदा कर रहे हैं ना, रुखसत कर रहे हैं। तुमने काम किए, कुरान पाक जो मना कर रहा, जो अल्लाह का कलाम मना कर रहा है, वो काम तुमने किए, और आखिर में तुम तो बस, तो हमें क्यों परेशानियां क्यों नहीं आएंगी? बस अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमें कुरान पाक की तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लामा साहब बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, जो आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, उनके लिए कोई आप पैगाम दें हमारी बरकत रमजान की सेट से, ताकि आज की जो जनरेशन है उसे पता चले कुरान। जिस तरह आप फैजान भाई तवज्जो दिला रहे थे कि कुरान पाक की अहमियत को समझना बेहद जरूरी है। और रहमान अल्लमल कुरान व अल्लमहुल बयान। कुरान का जो हकीकी मकसद है, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की 3 जुज एक आयत में अल्लाह ताला ने कुरान के पूरे मकसद को बयान किया। इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि, बेशक वो लोग जो अल्लाह के पाक कलाम कुरान की तिलावत करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने दूसरा स्टेप बयान फरमाया, व अकामुस्सलात, और अल्लाह के दिए हुए में से ऐलानिया तौर पर भी और छुप पर भी जो है अल्लाह की अता किए में से वो खर्च करते रहते हैं। 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है जो लोग अल्लाह के पाक कलाम किताब की तिलावत करते हैं। दूसरा स्टेप यह है वाक़ामुस्सलात, नमाज भी पढ़ते हैं। व अनफक़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और अल्लाह के दिए हुए में से राह खुदा में खर्च करते हैं। अल्लाह ने एक बेहतरीन बात फरमाई, जो ये 3 खसलतों का जो मालिक हो, जिसके अंदर ये 3 खूबियां हो, एक कुरान पढ़ता रहे, नमाज पढ़ता रहे, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करता रहे, यरजून तिजारतन, वो अल्लाह के साथ तिजारत करते हैं। और फैजान भाई, यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कारोबारी बैठक भी आपके पास लगती होगी। हमारे यहाँ उमूमन जो तिजारत होती है, वो तिजारत जो है जब हम शिरकत करते हैं तो उसमें लॉस और प्रॉफिट दोनों बराबर होते हैं, फायदा और नुकसान बराबर का होता है। अगर फायदा हो तो बराबर तकसीम होती है, अगर नुकसान हो तभी भी बराबर बराबर ही तकसीम कारी की जाती है। लेकिन कायनात की एक वाहिद तिजारत है जिसमें कभी आपको नुकसान होगा ही नहीं, कभी घाटे वाली बात ही नहीं है, फायदा ही फायदा है, दुनिया में भी फायदा है और आखिरत में भी फायदा है। वो कोई और तिजारत नहीं बल्कि कुरान पढ़कर अल्लाह के साथ तिजारत करो।
اور یہ ایسی تجارت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں بھی کشادگی کر دے گا, تمہارے گھروں میں برکت عطا فرما دے گا. اور کل قیامت کے دن یہی قرآن حضور فرماتے ہیں قرآن کے قاری کے لیے قرآن شفاعت بن کر آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا, اے میرے مولا یہ مجھے پڑھتا تھا, دنیا میں پڑھتا تھا, اے میرے مولا یہ مجھے خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھتا تھا, لہجے میں پڑھتا تھا, اے میرے مولا میں چاہتا ہوں اس بندے کی مغفرت فرما کے جنت میں داخل فرما دے. اور حضور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, تو ایک شخص ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے عرض کی, یا رسول اللہ میں ایمان کی دولت سے خالی ہوں, میں ایمان لانا چاہتا ہوں. اعرابی تھا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. لوگ کہتے ہیں حضور علم غیب نہیں جانتے, یہی خبر بتانے میں بخل بھی نہیں فرماتا. حضور غیب کی خبر جانتے تھے تو تیری زندگی مختصر ہے, چند لمحوں میں تجھے انتقال کرنا ہے, چند لمحوں میں تجھے مالک حقیقی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. اللہ اکبر. تو اس صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ ابھی ابھی کلمہ پڑھا ہے, ابھی ابھی میں ایمان لایا ہوں. یا رسول اللہ میں نے کوئی زکوٰۃ تو نہیں دی, میں نے کوئی فطرے تو نہیں دیے, میں نے کوئی رمضان کا مہینہ نہیں پایا, میں نے کوئی حج کے احکامات نہیں کیے. یا رسول اللہ میں نے صدقہ اور خیرات نہیں کیے, میں نے نماز نہیں پڑھی, کوئی عمل نہیں کیا. یا رسول اللہ میں نے ابھی ابھی اسلام لا کر آیا ہوں, ابھی ابھی مومن ہوا ہوں, ابھی ابھی اسلام کی دولت مجھے نصیب ہوئی ہے. یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیں, کوئی ایسی اہمیت والی چیز بتا دیں کہ جو میں کروں اور میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو حضور فرماتے ہیں ایک ایسی تجارت رسول اللہ نے اس کو بتائی. حضور نے فرمایا صحابہ کی ایک مجلس بیٹھی تھی, ایک حلقہ لگا ہوا تھا, صحابہ اس حلقے میں بیٹھ کر رب کا قرآن سن رہے تھے, رب کا قرآن پڑھ رہے تھے. میرے محبوب نے فرمایا ان کی مجلس میں بیٹھ جاؤ, ان کی محفل میں بیٹھ جاؤ. تو اس نے عرض کی, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میرے رب کو محبوب ہو. حضور نے فرمایا, اے بندے تجھے پتا نہیں, قسم ہے اس رب کعبہ کی کہ جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے, اللہ کو اگر کائنات میں کوئی محبوب عمل ہے تو وہ قرآن پڑھنا اور پڑھانے کا عمل, قرآن سیکھنے اور سکھانے کا عمل اللہ کو پسند ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو آج کے اس دور میں پہلے تو فیضان بھائی ہمارے یہاں ایسے ہوا کرتا تھا, میرا بیسیکلی تعلق گاؤں سے ہے, تو ہماری طرف ایسے ہوا کرتا تھا ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کی آواز ہوتی تھی. لیکن آج اس فتنوں کے دور میں ہر طرف پریشانیاں ہیں, ہر طرف جو ہے لوگ جو ہے مصروف ہیں. اگر کسی کے پاس جائیں اور اس کو کہیں کہ یار قرآن پڑھنا ہے, یار اللہ کے ذکر کو پڑھنا ہے, اور حضور فرماتے ہیں اگر تمہیں جو ہے تمنا ہو کہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کی, کسی یار کے ساتھ جو ہے میٹھی باتیں کرنے کی تمنا ہو, تو اللہ کے قرآن کو پڑھو, رب سے تمہاری گفتگو ہو جائے گی. اللہ سے اگر گفتگو کرنی ہے, اللہ کی بارگاہ میں اگر رب تعالیٰ سے گفتگو کرنی ہے اور اللہ کے کلام کو سننا ہے, تو اللہ کے قرآن کو پڑھو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کے ایک حرف کو پڑھے, من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات, جو قرآن کے ایک حرف کو پڑھے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. پھر حضور فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا الف لام میم یہ الگ ایک حرف ہے, نہیں, الف الگ ہے, لام الگ ہے, میم الگ ہے, بس جو الف پڑھے گا 10 نیکیاں اسے ملیں گی, جو لام پڑھے گا 10 نیکیاں اس کی ملیں گی. تو یہ ثواب ہے قرآن پڑھنے کا. اور آج کے اس دور میں الحمدللہ قرآن کی بہترین طریقت امیر اہل سنت ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات مقدسہ ہے کہ آج کے اس فتنوں کے دور میں الحمدللہ جو شخصیت نے تنہا کراچی جیسے شہر سے چلی تھی, آج الحمدللہ 200 سے زائد ممالک میں اللہ کے قرآن کی تعلیم چل رہی ہے. آج جو ہے 200 سے زائد ممالک میں رب کے قرآن کی تعلیمات کو عام کر دیا. قربان جائے امیر اہل سنت کے جو ہے فرامین پر, آپ کی جو ہے جو خدمات ہیں ان پر قربان جائیں.
اور کیسی عظیم تحریک ہمیں امیر علیہ سنت نے دی، کتنی پیاری سوچ امیر علیہ سنت نے ہمیں عطا کی کہ آج کے فتنوں کے دور میں امیر علیہ سنت نے قرآن کا ایک حق ادا کر دیا کہ قرآن کو جس انداز سے پڑھا جائے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوب ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھو، کیونکہ قرآن فصیح ہے، ہمارا تکلم انداز بیان الگ ہے۔ میں اردو میں بات کروں گا تو میرے لہجے کا کوئی بھی اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، لیکن عربی پڑھنے کے لیے عربی کی گرامر جاننا ضروری ہے، اس کو کس انداز سے پڑھا جائے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح انگلش لینگویج کے لیے اس کے پورے ٹینسز پڑھے جاتے ہیں، پھر سینٹنسز بنائے جاتے ہیں، پھر اس کی پوری معلومات حاصل کی جاتی ہے، اسی طرح قرآن کو پڑھنے کا ایک انداز الحمدللہ آج کے اس دور میں الحمدللہ دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ آج ہمیں 3 طبقے ملتے ہیں فیضان بھائی، آج کے اس دور میں 3 طبقے ملتے ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت نے ہمیں ایک اہم ادارہ مدرسۃ المدینہ قائم کر کے دیا کہ جس میں الحمدللہ چھوٹے کم سن بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم ناظرہ اور حفظ قرآن الحمدللہ مفت تعلیم دی جاتی ہے، اور الحمدللہ یہ سب سے بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ اس سال الحمدللہ رمضان المبارک کے بعد مدرسۃ المدینہ میں چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ انگلش کی تعلیم اور اس کے علاوہ عصری علوم بھی الحمدللہ پڑھائے جائیں گے۔ یہ فیضان ہے میرے مرشد کا، یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ چھوٹے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کو الحمدللہ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ تو ہوا بچوں کے لیے، لیکن کاروباری طبقہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بچپن میں نہ پڑھ سکے، اب عمریں بڑھ گئی، اب کیا کریں؟ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر مبارک 50 سال سے زائد تھی، حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، حضور نے کلمہ پڑھایا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی نے عرض کی یا رسول اللہ قرآن پڑھا دیجئے، حضور نے قرآن پڑھایا۔ اور جب پڑھانے والا استاد رحمت للعالمین ہو، پڑھانے والا استاد جو ہے اللہ کا محبوب ہو، جب حضور نے قرآن ایسا قرآن پڑھا، وہ 50 سے زائد عمر ہے، 50 سال سے بڑی عمر ہے، لیکن حضرت سلمان فارسی نے یہ نہ کہا یا رسول اللہ میری عمر تو بڑھ گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ حضور کا یہ فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گود تک علم کو حاصل کرتے رہو، کیونکہ یہ علم ایسا ہے اس کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی ایسا قرآن پڑھے، ایسا قرآن سیکھے کہ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ فارسی زبان میں لکھا گیا، اور حضرت سلمان فارسی نے پہلا ترجمہ فارسی زبان میں قرآن کا لکھ دیا۔ تو فیضان بھائی اس دور میں ایک طبقہ ہمیں جو ہے بالغان کا ملتا ہے، بڑے اسلامی بھائیوں کا ملتا ہے جو کاروبار کی وجہ سے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس دور میں الحمدللہ مدرسۃ المدینہ ایک ہوا بچوں کے لیے، جس میں رہائشی بھی ہے غیر رہائشی بھی ہے، پھر ایک کاروباری طبقہ ہے۔ امیر علیہ سنت کی سوچ دیکھیے کہ گھر گھر تک تو قرآن ہم نے پہنچانا ہے، لیکن گھر گھر کے ساتھ جو ہے دکان در دکان بھی ہم نے قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ تو آج کے اس دور میں امیر علیہ سنت کی سوچ پر ہم قربان جائیں، حکیم الامت ہے میرے پیر و مرشد اس دور کے، آپ امت کے سچے رہنما ہیں، اور ایسی رہنمائی فرمائی، ایسی حکمت فرمائی کہ آج کے اس دور میں دکان در دکان قرآن کی تعلیم کو عام کر دیا، اور ایک ایسا ادارہ قائم کیا اسی مدرسۃ المدینہ کے تحت، مدرسۃ المدینہ بالغان برائے تاجران، کہ جو تاجر اسلامی بھائی ہیں، جو کاروباری اسلامی بھائی ہیں، جو قرآن پاک پہلے ہوتا تھا گھر پر پڑھیں، گھر پر نہیں پڑھ سکے، اب جو ہے مدرسے میں آئیں، مسجد میں آئیں، وہاں پر پڑھیں۔ اب مدرسے میں بھی نہیں پڑھ پا رہے، مسجد میں بھی نہیں پڑھ پا رہے، تو اب جو ہے جہاں آپ کاروبار کر رہے ہیں، دعوت اسلامی نے الحمدللہ ایک ایسا شعبہ قائم کیا کہ ہر دکان پر جو ہے دعوت اسلامی کا ایک عظیم قاری جو قرآن کو پڑھنے کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کے بعد سب تک قرآن کی تعلیم کو عام کرتا رہے۔ ایک تو یہ، تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ایک تو آپ کاروباری ہیں تو آپ دکان پر پڑھ لیں، اب یہ بھی دعوت اسلامی نے ہمیں سہولت دی ہوئی ہے، اب دکان پر بھی ہم نہیں پڑھ سکتے قرآن پاک، ہمارے پاس مصروفیت اتنی ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ اب جب آپ کاروبار بند کریں، رات کو گھر پہنچ گئے، اب آپ اپنے موبائل کو آن کیجئے،
दावत इस्लामी की वेबसाइट खोलिए और अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन जो है कुरान पाक की तालीम हासिल कीजिए। तो दावत इस्लामी ने तीनों स्टेप हमें दे दिए कि मदरसे में पढ़ना चाहो मदरसे में आओ, अगर दुकान पर पढ़ना चाहो तो दुकान पर पढ़ लो, अगर दुकान पर भी नहीं पढ़ पाते अपने मोबाइल को ऑन करो, एप्लीकेशन के साथ जो है कुरान पाक की तालीम हासिल कर लो। तो इस दौर में कुरान की तालीम पढ़ने का बेहतरीन जरिया अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी है, जो मेरे पीर और मुर्शिद की जो हकीकी जो तमन्नाएं थी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो कामयाबी अता फरमाई। और मैं रब तआला से दुआ करता हूं अल्लाह तआला मुर्शिद करीम का सबका और मुर्शिद करीम का अल्लाह तबारक व तआला उनके तुफैल हम सबको कुरान पाक वाला बना दे, हम सबको कुरान पाक की तालीम को आम करने वाला बना दे। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदके में हमारे बच्चों को हमारी नस्लों को कुरान पाक पर चलने वाला बना दे। तो कुरान पाक पढ़ने के साथ साथ कुरान पाक के अहकामात पर अमल करना जरूरी है। जिस तरह कुरान को पढ़ने का हुक्म है कि कुरान को ठहराव के साथ पढ़ो, एहसन करूंगा हमारे नाजरीन और सामईन से कि इस दौर में अगर आप भी कुरान पाक की तालीम को हासिल करना चाहते हैं तो आइए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीरो मुर्शिद की तहरीक दावत इस्लामी के साथ जुड़ जाइए, मदरसतुल मदीना के शोबे के साथ जुड़ जाइए, जिसमें आपको अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में भी कुरान पढ़ाया जाता है। अगर दुकान पर पढ़ना चाहें दुकान पर भी कुरान पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन अगर पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन के जरिए भी आपको कुरान पाक की तालीम दी जाएगी। तो इस दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तालीम को आम करने वाली शख्सियत और कुरान पाक को आम करने वाली तहरीक अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी है। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू अल्लामा साहब फरमा रहे थे और इसमें अल्लामा साहब ने बहुत ही खूबसूरत हमारी गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी का जो आपने नाम लिया और उनके काम की आपने पजीराई फरमाई। माशाल्लाह से वाकई में आपने सही फरमाया कि आज के दौर के जो शख्सियत हैं मीर अहले सुन्नत जनाब अबू बिलाल इलियास कादरी अत्तारी दामर बरकातुहुल आलिया, वाकई में इनका बहुत अहम रोल है माशाल्लाह से कुरान पाक की तालीम को आम करने में। जहाँ जामिअतुल मदीना हो गया, मंसूरुल मदीना हो गया और मस्जिद में माशाल्लाह से जो कारोबारी हजरात हैं वो भी कुरान पाक की तालीम को हासिल कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपने ऑनलाइन कहा कि ऑनलाइन भी तालीम हासिल कर सकते, उसमें ऑनलाइन में भी हम अगर दूसरी जगह हम जाते हैं ऑनलाइन सीखने के लिए, ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए, तो वहाँ पे एक मखसूस वक्त होता है। लेकिन दावत इस्लामी पर कुर्बान जाएं कि वो आप अगर तालीम हासिल करना चाहते हैं ऑनलाइन तो वो भी आप अपनी टाइम के मुताबिक हासिल कर सकते हैं। ये एक दावत इस्लामी ने एक हमारे लिए एक सहूलत रखी हुई है। वरना अगर आप कहीं जाते हैं, इंस्टीट्यूट में कहीं जाते हैं या ऑनलाइन आप कहीं जाते हैं तो टाइम लिखा हुआ होता है 3 से 4 आप ज्वाइन कर सकते हैं या 3 से 4 हमारी टाइमिंग है ऑफिस की या ट्रेनिंग सेंटर की। लेकिन दावत इस्लामी ने कहा कि ए मेरी हुजूर की दुखियारी उम्मत है, तालीम को हासिल करना है तो अपने वक्त के मुताबिक भी हासिल कर सकते हो। अल्लाह पाक तालीम की आम को कुरान की तालीम को हम आम हो जाए और हम तालीम अगर तालीम हासिल कर लेते हैं कुरान पाक की, फिर जज्बा बढ़ता है कि कुरान पाक को हिफ्ज करें, कुरान पाक की तालीम को। फिर इसके बाद क्या होता है अल्लामा साहब के बरोज़ महशर उसके वालिद के सर पर अब ताज बताइए, थोड़ा सा हमारे ये भी बताइए हमारे नाज़रीन को कि कितनी अहमियत है हाफिज के कारी की, ये भी बता दें आप। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आपने बेहतरीन बात की कि जो वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें और उनको कुरान पाक की तालीम दिलाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए बरोज़े महशर बुलाया जाएगा तो उसके साथ उसके वालिदैन भी हाजिर होंगे। तो उसके वालिदैन को जो कुरान पाक का हाफिज होगा, कुरान उसके सीने में समाया हुआ होगा, तो उसके वालिदैन को महशर के दिन, कयामत के दिन जन्नत के सोने के ताज जो है वो पहनाए जाएंगे और ये एहसास उनको दिया जाएगा कि तुमने अपने बच्चे को दुनिया में जो है कुरान की तालीम हासिल कराई, आज कयामत के दिन तुम्हारे लिए एहसास है कि तुम्हें सोन के ताज जो है वो पहनाए जा रहे हैं। वाह वाह, ये वाकई में अहमियत है। तो अपने बच्चों को मैं उन वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि जो जो दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हैं, जो वाबस्ता नहीं है दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हुई है, जो हमारी अहले सुन्नत व जमात
کہ جو ادارے ہیں ان سے وابستہ ہو جائیے اور قرآن پاک کی تعلیم اپنے بچوں کو حاصل کروائیے، اور جوش و جذبہ بڑھے تو کوشش کریں کہ اپنے گھر میں سے ایک بچے کو لازمی حافظ قرآن بنائیں اور عالم قرآن عالم بنائیں، مفتی بنائیں، درس نظامی کروائیں۔ تو بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائے، قرآن پاک کی اہمیت ہمارے ناظرین کے سامنے آپ نے شیئر کی۔ بس دعا ہے اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا۔ اب ہم بڑھتے ہیں، ہم گلدستہ امداد کی طرف دوبارہ۔ مہمان ثنا خواہ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آخری کلام پڑھ کر ہمارے ناظرین کے دلوں کو منور فرمائے۔ ناظرین انشاءاللہ کل پھر ہم خوبصورت سیگمنٹ کے ساتھ، انشاءاللہ خوبصورت پینل کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے۔ اجازت ہے، ہمارے آصف جلیل صاحب کلام پڑھیں گے اور اس کے بعد علامہ صاحب دعا فرمائیں گے، تو اسی سیگمنٹ کو ہم یہاں پر ہم اختتام پذیر کریں گے۔ تو میں گزارش کروں گا آصف جلیل صاحب سے کلام سنائیں، منقبت، اور یہیں پر ہم دعا کے ساتھ نشریات کو یہیں پر ہم عروج پر لے کے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ یاتی نذیر کفی نظر مثل ہے تجھ کو شہد ہو سرا جانا بس خام نوائے رضا کھانا چار اس راہ بڑا جانا دم یاد نذیر کفی مثل تو نہ شد پیدا جان
گھرانہ علی یا علی گھرانوں میں آلہ گھرانہ علی کا لبوں پہ ہے سب گھرانہ علی کا گھرانوں میں آلہ گھرانہ علی کا حسین و حسین حسین و حسین خدا کی قسم ہے زمانہ علی کا خدا کی قسم ہے زمانہ علی کا اور سمجھ ان کی تاریخ کیسے بیاں ہو سمجھ ان کے آدمی ہے یہ دیوانہ علی کا ایک آدمی ہے دیوانہ علی کا گھرانوں میں آلہ گھرانہ علی کا مولا علی واہ واہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہوگی اور ہم یہیں پر آج کی خصوصی نشریات کو یہیں پر ہم عروج پر لے کے جائیں گے محبت کے ساتھ علی علی مولا مولا 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 دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا نظر کرم
خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق کا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا اور دامن پسار در پر لاکھوں ولی کھڑے لاکھوں ولی کھڑے پٹتا ہے تیرے در پر کونین کا خزانہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را حاضری کا آخر کہ مولانا علی کا صدقہ ولی کا صدقہ مولا شکر کا صدقہ مولا علی کا صدقہ سید صفی عبدالوہاب کا صدقہ مولا علی کا صدقہ تم اولیاء کا منگتا میری لاج رکھ لو یا غوث سب کے لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار نظر کرم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو أهله اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم یا رب ذوالجلال اے مالک و مولا، آج کی یہ خوبصورت رمضان المبارک کی نشریات برکت ہے رمضان کے ذریعے مالک و مولا تیرے پاک کلام قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے نیک بندوں کے صدقے اس ماہ رمضان کے صدقے میں اے مالک و مولا اس خوبصورت ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو آباد فرما۔ اے مالک و مولا، جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں امت تک تیرا پیغام، تیرے حبیب کی سنتوں کا پیغام عام کر رہے ہیں، اے مالک و مولا ان کی پوری ٹیم کو آباد فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے سامعین، ناظرین، حاضرین جتنے بھی موجود ہیں مالک و مولا ان سب کے رحم و کرم فرما۔ اے مالک و مولا، ہم سب کے گھروں کو آباد فرما۔ اے مالک و مولا، اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہم سب پر رحم و کرم فرما۔ اے مالک و مولا، تیرے نیک بندے کے قرب میں حضرت ملنگ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے قرب میں مالک و مولا یہ ٹرانسمیشن کی گئی ہے، مالک و مولا اس ولی کامل مرد مجاہد اپنے نیک بندے کے صدقے میں اے مالک و مولا ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ حاسدین کے حسد، ظالموں کے ظلم، شریروں کے شربت، نظروں کی بری نظر، دشمنوں کی میری نظر سے حفاظت عطا فرما۔ تمام دنیا کے فتنوں، آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں، ناچاکیوں، بیماریوں، قرضداریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا، ہم سب کو قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا، دعوت اسلامی کے اے مالک و مولا ماحول میں استقامت نصیب فرما۔ اے مالک و مولا امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرما۔
اے مالک و مولا ان نیک بزرگوں کا صدقہ، ان ولیوں کا صدقہ، اے مالک و مولا حیدرآباد کی شخصیت سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی کا صدقہ، اے مالک و مولا ہم سب کو حاضرین کو ناظرین کو باادب مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، اے مالک و مولا سخی ملنگ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، اے مالک و مولا حضرت علامہ و مولانا محمد رمضان چشتی المعروف ملنگ بابا رحمت اللہ علیہ کی قبر انور پر رحمتوں کی برسات فرما۔ اے مالک و مولا ان کے مقدس مزار کے صدقے میں سب پر رحم فرما۔ اے مالک و مولا ان کی بارگاہ کے صدقے میں ہماری جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ اے مالک و مولا ان کی مقدس بارگاہ کے صدقے میں، اے مالک و مولا ان کے علم و عمل کے صدقے میں، ان کی حکمت و دانائی کے صدقے میں، اے مالک و مولا اپنے نیک درویش صوفی بندے کے صدقے میں، اے مالک و مولا ہمارے حاضرین کو سامعین کو جتنے یہاں موجود ہیں ہم سب کی دلی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ الہی جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سے ناظرین کل انشاءاللہ پھر خوبصورت پینل کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی 23ویں شب میں دوسری رات ممکن ہے لیلۃ القدر۔ تب تک کے لیے مجھے اور افضل اللہ قادری برکت رمضان پیارے نبی کی پیاری پاتی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔